بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 110 میں کتاب اللباس فصل ثانی سے حدیث نمبر 4354 سے لے کر 4359 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وعن عمران بن حسین ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ارکب الارجوانہ ولا البس المعصفر ولا البس القمیص المکفف بالحریر وقال الا وطیب الرجال ریح لا لون له وطیب النساء لون لا ریح له. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں نبی کریم نے فرمایا کہ میں ارغوانی یعنی سرخ رنگ کے رزین پوش پر سوار نہیں ہوتا، نہ میں قسم کا رنگا ہوا کپڑا پہنتا ہوں اور نہ میں ایسا پیرہن کرتا وغیرہ پہنتا ہوں جس پر ریشمی سنجاف یعنی ریشمی گوٹ بیل وغیرہ لگی ہوئی ہو. اور پھر فرمایا یاد رکھو مرد جو خوشبو لگائیں وہ ایسی ہونی چاہیے جس میں مہک تو ہو رنگ نہ ہو، جیسے گلاب اور عطر وغیرہ، تاکہ رنگ دار خوشبو لگانے سے کپڑے رنگین نہ ہو جائیں. اور عورتیں جو خوشبو لگائیں وہ ایسی ہونی چاہیے جس میں رنگ تو ہو مہک نہ ہو، جیسے زعفران اور مہندی وغیرہ، تاکہ ان کی مہک باہر نکل کر مردوں کے لیے فتنہ و ابتلاء کا سبب نہ بن جائے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. گویا اس حدیث مقدسہ میں مردوں اور عورتوں کی خوشبو کا فرق تاجدار انبیاء نے بیان کیا ہے. الارجوان یہ لفظ ارغوان کا معرب ہے. ارغوانی رنگ سرخ ہوتا ہے. ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا گدا ہوتا ہے جو بیٹھنے کے لیے زین پر بچھایا جاتا ہے، جس کو زمین پوش کہتے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ میں ایسی سواری پر سوار نہیں ہوتا جس کا زین پوش سرخ رنگ کا ہو. بعض اہل لغت نے ارغوان ایک ایسے درخت کو قرار دیا ہے جس کے پھول سرخ ہوں. زیادہ اہل لغت نے ارجوان سرخ رنگ کو قرار دیا ہے. علامہ خطابی فرماتے ہیں کہ اسی کو دوسری احادیث میں المیاسر الاحمر کے نام سے یاد کیا گیا ہے، جو در حقیقت ریشم و دیباج سے تیار کیا جاتا تھا. بہرحال یہ ممانعت یا سرخ رنگ کی وجہ سے ہے یا ریشم کی وجہ سے ہے. ملا علی قاری نے سرخ رنگ کو راجح قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ جب سرخ رنگ کے کپڑے پر بیٹھنا منع ہے تو اس کا پہننا کتنا سخت منع ہوگا. المعصفر اس سے قسم میں رنگا ہوا سرخ کپڑا مراد ہے، یہ مردوں کے لیے منع ہے. المکفف یعنی جس میں سنجاف اور ریشمی گھوٹ لگی ہوئی ہو. اس حدیث میں مکفف قمیص پہننے کی ممانعت ہے، جبکہ اس سے پہلے حضرت اسماء کی ایک حدیث گزری ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جبہ کے ساتھ مکفوفین کے الفاظ مذکور ہیں. دونوں حدیثوں میں بظاہر تو تعارض ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ 4 انگشت تک ریشم کی پٹی کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. یہاں یہ حدیث 4 انگشت سے زیادہ کی ممانعت پر محمول ہے، یا پھر حضرت اسماء کی حدیث فتویٰ پر محمول ہے اور زیر بحث حدیث تقویٰ پر محمول ہے. اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. وعن ابی ریحانہ
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 10 عن الوشر والوشم والنطف وعن مكامعة الرجل بغير شعار ومكامعة المرأة بغير شعار وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم أو يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم وعن النهبة وعن ركوب النمور ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان. رواہ ابو داود اور النسائی۔ حضرت ابو ریحانہ کہتے ہیں کہ رسول کریم نے 10 باتوں سے منع فرمایا: دانتوں کو تیز کرنے سے، جسم کے کسی حصے کو گودنے سے، بال اکھاڑنے سے، مرد کو مرد کے ساتھ سونے سے اگر درمیان میں کپڑا حائل نہ ہو، عورت کو عورت کے ساتھ سونے سے اگر درمیان میں کپڑا حائل نہ ہو۔ آپ نے اس سے منع فرمایا کہ مرد اپنے کپڑے کے نیچے ریشم کا استر لگائے، جیسے کہ عجمی لوگ لگاتے تھے، یا عجمی لوگوں کی طرح مونڈوں پر ریشمی کپڑا لگائے، اور آپ نے کسی کا مال لوٹنے سے اور چیتے کی کھال کی زین پر سونے سے منع فرمایا۔ نیز آپ نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی شخص مہر والی انگوٹھی پہنے سوائے اس کے کہ وہ صاحب حکومت ہو۔ یہ ابو داود اور نسائی کی روایت ہے۔ العشر یعنی 10 بری خصلتوں سے تاجدار انبیاء نے منع فرمایا ہے۔ البشر عرب میں بوڑھی عورتیں جوان لڑکیوں سے حسن میں مشابہت کے لیے بدنما دانتوں کو اطراف سے گھسا کر خوشنما بنا دیتی تھی۔ اس سے ممانعت آئی ہے کیونکہ اس میں تغیر خلق اللہ ہے۔ وشم جسم کے کسی حصہ کو گود کر اس میں نیل وغیرہ رنگ بھرنے کو وشم کہتے ہیں، اس میں بھی تغیر خلق اللہ ہے، اس لیے منع ہے۔ نطف بال اکھیڑنے کو کہتے ہیں، مثلا کوئی مرد سر یا داڑھی کے سفید بال زینت اختیار کرنے کے لیے نوچتا ہے تو یہ منع ہے کہ بے جا زینت اختیار کرنا۔ اس طرح عورت کے لیے اپنے پیشانی کے چھوٹے بال نوچنا ممنوع ہے کہ بے جا زیب و زینت ہے اور تغیر خلق اللہ کا امکان بھی ہے، یا مصیبت کے وقت بال نوچنا مراد ہے جو ممنوع ہے۔ مکامعہ یعنی بغیر حائل 2 مردوں کو ننگے ہو کر سونے سے منع کر دیا گیا، اسی طرح عورتوں کو بھی منع کیا گیا۔ شعار کا معنی ہے جسم کے ساتھ لگا ہوا کپڑا، مراد حائر ہے۔ اسفل ثیابہ یعنی اوپر عام کپڑا ہو اور نیچے استر ریشم کا ہو، اس سے بھی منع کر دیا گیا ہے۔ یہ اعاجم کی عادت تھی، اب عرب کی بھی ہو گئی ہے۔ اعلیٰ من کے بئی یعنی اعاجم کی طرح کپڑوں میں کسی جگہ ریشم کی پٹی جوڑنا منع ہے، خواہ کندھا ہو یا کوئی اور مقام ہو، بشرطے کہ 4 انگشت سے زیادہ ہو۔ النہبہ لوٹ مار اور ڈکیتی کو کہتے ہیں۔ النمور یہ نمرہ کی جمع ہے، چیتے کی کھال کو کہتے ہیں۔ اس پر بیٹھنا اجمیوں کی عادت تھی، اب عرب کی ہو گئی ہے۔ اس سے بھی تکبر آتا ہے اور ہو سکتا ہے درندگی کا اثر بھی پیدا ہو۔ الخاتم زیب و زینت کی غرض سے ضرورت کے بغیر انگوٹھی کا استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔ ہاں اگر کوئی بادشاہ یا قاضی وغیرہ حاکم ہو تو اس کے لیے بوجہ ضرورت محدود پیمانے پر جائز ہے۔ کہتے ہیں عوام کے لیے جو کراہت تھی وہ منسوخ ہو گئی، اب جائز حد تک سب کے لیے جائز ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ وعن علی قال نہانی رسول اللہ عن خاتم الذهب وعن لبس القصی والمیاسر، رواہ الترمذی و ابو داود والنسائی و ابن ماجہ۔ حضرت علی کہتے ہیں رسول کریم نے مجھ کو سونے کی انگوٹھی اور قصی کے پہننے اور میاسر کے استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ یہ ترمذی، ابو داود اور نسائی کی روایت ہے۔ وفی روایت لأبی داود قال نہا عن میاسر الارجبان، اور ایک ابو داود کی روایت میں یوں ہے کہ حضرت علی نے کہا حضور علیہ السلام نے ارغوانی یعنی سرخ میاسر استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ القصی کے حوالے سے بتا رہے ہیں مصر کے ایک شہر کس کی طرف منسوب ہے، یہ کپڑا ریشم سے بنتا تھا اس لیے ممانعت ہے۔
المیاسر یہ میسرہ کی جمع ہے، زین پوش کو کہتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ چونکہ ریشم کا ہوتا تھا اس لیے ممنوع قرار دیا گیا۔ ملا علی قاری وغیرہ سرخ ہونے کی وجہ سے بھی اس کو ممنوع کہتے ہیں، تو یہ تکبر و آرائش کی وجہ سے ممنوع ہے، تو پھر ہر سرخ کپڑا اوپر نیچے استعمال کرنا خلاف اولا ہوگا۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ترکب الخز والنمارہ۔ حضرت معاویہ کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا تم لوگ خز اور چیتے کی کھال کے زین پوش پر سوار نہ ہوا کرو۔ یہ ابو داود اور نسائی کی روایت ہے۔ الخز، اگر خز سے خالص ریشم مراد ہو تو پھر اس کا استعمال حرام ہے۔ اگر پہلے زمانے میں اون کے ساتھ کوئی مخلوط کپڑا مراد ہو تو پھر کراہت تنزیہی پر یہ حدیث محمول ہوگی۔ النمار یہ نمرہ کی جمع ہے، چیتے کی کھال کو کہتے ہیں۔ ممانعت کی وجہ پہلے بھی کافی دفعہ ذکر کر دی جا چکی ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت برا بن عازب راوی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن میسرۃ الحمراء، رواہ فی شرح السنہ۔ حضرت برا بن عازب کہتے ہیں نبی کریم نے سرخ زین پوش سے منع فرمایا، یہ شرح السنہ کی روایت ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت ابو رمسہ تیمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وعن ابی رمسة التیمی قال اتیت النبی وعلیہ ثوبان اخضران وله شعر قد علاہ الشیب وشیبہ احمر، رواہ الترمذی۔ وفی روایت لابی داود وهو ذو وفرۃ وبها ردع من حناء۔ حضرت ابو رمسہ تیمی کہتے ہیں جب میں رسول کریم کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ کے بدن پر 2 سبز کپڑے تھے، یعنی آپ نے جو 2 کپڑے پہن رکھے تھے وہ یا تو خالص سبز رنگ کے تھے یا ان میں سبز رنگ کی داڑیاں تھیں، اور تاجدار انبیاء کے سر اور داڑھی کے تھوڑے ہی بالوں پر بڑھاپے یعنی سفیدی کا غلبہ تھا، نیز آپ کا بڑھاپا سرخ تھا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ ابو داود کی ایک روایت میں یوں ہے کہ حضور علیہ السلام وفرہ والے تھے اور ان بالوں میں مہندی کا رنگ تھا۔ اخضران کے حوالے سے بتا رہے ہیں یا بالکل سبز کپڑے تھے یا اس میں سبز داڑیاں تھی، دونوں جائز ہیں۔ حضور علیہ السلام کو سبز رنگ بڑا پسند تھا۔ ذو وفرۃ یہ سر کے بالوں کی ایک قسم ہے۔ ردع من حناء، حنا مہندی کو کہتے ہیں اور ردع اس کے رنگ کو کہا گیا ہے، یعنی ان بالوں میں مہندی کا رنگ تھا۔ ہو سکتا ہے کہ چند بالوں میں یہ رنگ مراد ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ عطر کے استعمال کی وجہ سے بال سرخ لگ رہے ہوں یا یہ کوئی وقتی معاملہ ہو۔ اس تعویل کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ تاجدار انبیاء کے سر اور داڑھی میں چند بال سفید تھے جو 20 سے زیادہ نہیں تھے۔ عام محدثین فرماتے ہیں کہ تاجدار انبیاء خضاب نہیں فرماتے تھے، البتہ فقہا خضاب کو ثابت کرتے ہیں۔